السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہمارا 16واں قیام مکمل ہوا، جس میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قاری صاحب نے 1.25 پارہ تلاوت فرمایا اور ہم نے اس کی سماعت کی سعادت حاصل کی۔ اس 1.25 پارے میں 3 ربع یا پونا پارہ جو ہے وہ 16واں پارہ شامل ہے، اور باقی آدھا پارہ 17ویں پارے کا نصف اول شامل ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم جاری ہے، اور سورہ مریم کی 20 آیات کل کے منزل میں تھیں، اور بقیہ 78 آیات جو ہیں وہ آج کی منزل میں۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ وہ مکمل صورت ہے، وہاں پہ 16واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے اس کی تکمیل پر، اور سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے 17ویں پارے کے آغاز میں، اور پورا نصف یعنی آدھا پارہ جو ہے وہ سورہ انبیاء کا ہے، اور وہ بھی آج اللہ کے فضل سے مکمل پڑھی گئی۔ سورہ مریم کے بارے میں کل میں نے عرض کیا کہ اس کے اہم مضامین توحید اور اللہ کے لیے اولاد کی نفی، خاص طور پر جو عیسائی جو تھے اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو اسی طرح آخرت کا عقیدہ بھی بتایا گیا جو توحید کا لازمی نتیجہ ہے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان شبہات کا رد کیا گیا حضرت مریم کے بارے میں جو یہودیوں نے بھی ظاہر کیے اور عیسائیوں نے بھی ظاہر کیے۔ یہودیوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور بڑی بکواس کی، اس کا بھی اللہ کریم نے جواب دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہ اس سے بھی بڑا الزام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب دیا کہ یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزانہ تخلیق ہوئی ہے، اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے کی، تو صرف اس معجزانہ پیدائش پر کہ ایک باپ کے بغیر ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اگر اس وجہ سے کوئی شخص الہ قرار پاتا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ الہ ہونے چاہیے، وہ تو پھر خدا ہو جانے چاہیے، کیونکہ وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ حالانکہ اللہ کریم کی تخلیق کے مختلف مظاہر ہیں، اللہ چاہے تو اس سلسلے میں پیدا کرے جس طرح کا سلسلہ تناسل اللہ کریم نے جاری کیا ہے کہ ماں اور باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے جس طرح حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور وہ چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کرے جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لہٰذا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک معجزانہ تخلیق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر یہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی تم دیکھتے نہیں کہ 2 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ والدین کا فرما بردار بھی ہے، اس کو تورات بھی دے دی جاتی ہے، کتاب و حکمت دے دی جاتی ہے، پھر ابھی بچہ گہوارے میں ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب حضرت مریم جو ہیں وہ پریشان ہو کے جب درد ذہن میں مبتلا ہوئی تو جنگل میں نکل گئی، دور چلی گئی، اور ایک اپنے آپ پر افسوس کرتی رہی کہ کاش کہ میں یا لیتنی مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تاکہ کوئی شرمندگی نہ ہو۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر بھی جو انتظام کیا ان کے لیے پانی وغیرہ کا، کھجور وغیرہ کا، تو جب وہ واپس آئیں بچے کو لے کر، ڈیلیوری ہو گئی، تو واپس جب آ رہی تھی تو پھر پریشانی تھی کہ میں کیا کروں گی، اب ساری قوم باتیں کرے گی، اور قوم نے باتیں کی بھی، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں جو ہے وہ سرکش تھی، ایسا تو تمہارے پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا، یہ تم نے کیا کیا، یعنی الزام لگا رہے۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ جو گود میں ہے وہ کیسے بات کرے،
اب دنیا کائنات میں کبھی ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو جو تدریجی احکام اور جو طبی قانون دنیا میں رائج کیا ہے اس میں کوئی بچہ گہوارے میں بات تو نہیں کرتا, تو کیسے اس کی طرف بات کرے. قال انی عبد اللہ, بچہ بول پڑا, اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہے, مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا. اب گہوارے میں بچہ بول رہا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور سارے احکام بھی بتا دیے. مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی ہوا ہے, اور جب تک میں رہوں گا میں اسی پر کاربند رہوں گا. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سخت گیر اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, اللہ نے میرے اوپر سلامتی رکھی ہے میرے پیدا ہونے سے لے کر میری وفات تک. ذالک عیسی بن مریم, اللہ فرماتا ہے یہ ہے عیسیٰ بن مریم. اب تم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں پتہ نہیں کیا بنائے پھرتے ہو. تمہارے شبہات ہیں کہ وہ کہیں کھڑے ہونے کا نام ہی نہیں لیتے, رکنے کا نام نہیں لیتے, اور اللہ کی ابنیت سے کم تم بات ہی نہیں کرتے. ادھر دوسری انتہا پہ یہودی ہیں جو اتنی بکواس کرتے ہیں کہ حضرت مریم کو ویسے ہی وہ ان کے اوپر الزام اور بہتان لگاتے ہیں. فرمایا قول الحق الذی فیہ یمترون, یہ وہ اللہ کی طرف سے قول حق ہے جس کے اندر تم شک کرتے ہو. یہودی الگ شک کرتے ہیں اور عیسائی الگ, ان کا سب کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. اور فرمایا ما کان اللہ ان یتخذ من ولد, اللہ اولاد کیوں لے گا, اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا ہے. سبحانہ, وہ تو پاک ہے. اور جب کہیں قرآن میں لفظ سبحان آتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یہ تصور واضح کیجئے کہ سبحان کا مطلب کیا ہے. لفظی طور پر تم کہتے ہیں پاک ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ عیبوں سے پاک. اہل لغت لکھتے ہیں سبحان اس کو کہا جاتا ہے جو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہو. لیکن یہ سبحان کا صرف ایک پہلو ہے. جو سبحان کے معنوں کے اندر دوسرا پہلو شامل ہے وہ یہ کہ ایک ایسی ذات جو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کائنات کے جو کمالات ہو سکتے ہیں اور جو خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اس کی جامع بھی ہیں. کمالات اور خوبیاں بھی اس کے اندر ہیں. لہذا سبحان کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس میں عیب کوئی نہیں ہے, نہیں, اس میں عیب اور نقص بھی کوئی نہیں ہے, اور اس میں دنیا کائنات کا کمال کا اعلیٰ ترین درجہ ہو سکتا ہے وہ بھی اس ذات. لہذا جو سبحان ہوتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہوتا ہے. جو سبحان ہوتا ہے اس کے اندر کسی طرح کا نقص اور کمی اور کسی طرح کی کجی کوتاہی نہیں ہوتی, عملی طور پر بھی کوتاہی نہیں, کچھ نہیں ہوتا, اور اس کے اندر ساری کی ساری کمالات اور خوبیاں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب ہم سبحان کہتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کریم کی ساری صفات حسنہ کی ساری خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ایسے نہیں سبحان اللہ کہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین و آسمان کا یہ حصہ بھر جاتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے, اتنا بڑا کلمہ ہے. لہذا فرمایا یہ جو بار بار اولاد ہے اللہ کی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, کسی کو کچھ کرتے ہیں. بھئی اولاد اس کی ہوتی ہے جس کو کوئی احتیاج ہوتی ہے, جو محتاج ہوتا ہے. جو محتاج ہوتا ہے وہ نقص کی علامت ہے. جی فلاں جی جوڑے کے پاس اولاد ہی کوئی نہیں, نقص ہے نا. تو جس کی اولاد نہ ہو وہ نقص ہوتا ہے. تو جس کے اندر نقص ہوتا ہے اس کا نقص پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. تو جو ہے ہی عیب اور نقص سے پاک, اس کو اولاد کی کیا, وہ سبحان ہے. لہذا سبحان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. سلبی طور پر عیب اور نقص سے پاک, ایجابی طور پر تمام کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ, یہ ہے اللہ کی ذات. جب سبحان کہتے ہیں تو یہ ذہن میں تصور آنا چاہیے, سبحانہ, وہ تو پاک ہے, اس کو کیا ضرورت اولاد کی. اس کے لیے تم کو کہتے ہو اولاد. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ایک تو سبحان ہے, عیب و نقص کوئی نہیں, کمالات اور خوبیاں ہیں, اوپر سے کرنے والا اتنا ہے, طاقت والا اتنا ہے کہ اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کو محتاجی کس بات کی, لہٰذا وہ کیوں اولاد پکڑے. اولاد تو ادھر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تقریر فرمائی کہ میرا رب, میرا اللہ میرا رب ہے, وہی تمہارا رب ہے, لہٰذا اس کی بندگی کرو, یہ ہے سیدھا رستہ. اور یہ بات عیسائیوں کو بھی سمجھائی جا رہی ہے, یہودیوں کو بھی سمجھائی جا رہی ہے, مشرکین مکہ کو بھی سمجھائی جا رہی ہے, اور ہم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہمیں بھی. پھر آگے اللہ کریم نے اس میں ذکر کیا ہے دیگر انبیاء کا بھی, خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اور وہ حالات کی مناسبت سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
تنہا تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تنہا تھے، تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد الانبیاء ہیں اس اعتبار سے بھی ذکر ہے، اور اس اعتبار سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہودی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، عیسائی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، مشرکین بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے بڑے تو وہ ہیں ہی جد الانبیاء ہونے کی وجہ سے، لہٰذا ان کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ سے مکالمہ ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہجرت کر گئے، اور باپ نے جب کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ان سے جو ہے وہ تو اعراض کرنے والا ہے میرے معبودوں سے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لئن لم ينتهِ لأرجمنک، یا لئن لم تنتهِ لأرجمنک، یا تو اس سے باز آ جا، نہیں تو میں تجھے سنگسار کر دوں، پتھر ماروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ بندے کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، معبود جھوٹا ہو یا اچھا سچا ہو، اس کے ساتھ عقیدت مند جو ہے وہ اپنی عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں، میں تجھے رجم کر دوں، وہجرنی ملیہ، یا پھر میری نظروں سے دور ہو جا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، میں چلا جاؤں گا، تیرے لیے مغفرت کروں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تمہیں، باپ سے کہہ رہے ہیں، تمہیں اور جن کو تم پوجتے ہو ان سب کو چھوڑ دوں گا، چھوڑنے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں چھوڑ کے، اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چھوڑ دینا ہے نا شرک کو اور مشرکین کو، چاہے سکا باپ ہو، اس میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی۔ فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جو ہی چھوڑا ان کو، مشرکین کو چھوڑا، جو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے ان سب کو چھوڑا، اللہ نے بہاریں لگا دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اللہ نے بیٹا دیا وہ بھی نبی، اللہ نے پوتا دیا وہ بھی نبی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، بیٹا بھی نبی پوتا بھی نبی، اللہ نے نسلیں چلا دی نبوت میں سے، سبحان اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ایسی ایسی رحمتیں ہم نے ان کے اوپر نازل کی اور رہتی دنیا تک ہم نے اعلیٰ ذکر ان کا باقی رکھا۔ آج اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ یہ ہجرت کے فائدے ہیں۔ جب آپ ہجرت کرتے ہو، اور ہجرت کا مطلب صرف وطن چھوڑنا نہیں ہوتا، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہر وہ چیز چھوڑ دے جو اللہ نے منع کی۔ چلو جی آج سے بنو نا مہاجر، یعنی سوچنا شروع کر دو، ہر وہ چیز جس جو اللہ نے منع کی اس سے رک جاؤ، چھوڑنا شروع کرو۔ آپ آج سے مہاجر ہو، یہ چھوڑو گے اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ یہ بتایا ہجرت کا فائدہ، بتایا کہ دنیا میں بھی، اولاد میں بھی نبوت، خود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی ناموری عطا کی اور ایسا عروج عطا کیا، رہتی دنیا تک نام بھی رہا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بھی اعلیٰ اور اونچی شان سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 51 سے 58 تک، اور وہ خاص الخاص صفات بتائی ہیں کہ اللہ نے ان نبیوں کو وہ کون سی صفات دی تھیں جن کی وجہ سے ان سب کا ذکر بلند ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کو بھی ہم نے اونچا مقام دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو کون سی صفات تھیں، فرمایا ایک تو اخلاص تھا، دوسرا وعدے کے سچے تھے، اخلاص خالص اللہ کے لیے زندگی، پھر وعدے کے سچے تھے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے تھے، اللہ کا پسندیدہ بندے تھے۔ لیکن اس کے بعد بعض ناخلف پیدا ہو گئے، انبیاء کے بعد فخلق من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نبیوں کے بعد بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ابھی بنی اسرائیل بھی تو نبیوں کی اولاد ہے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا اسرائیل، تو نبیوں کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، کیسے؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازیں ضائع کیں اور خواہشات کے پیچھے چلے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ، یہ جو شہوات کے پیچھے جانا ہے، شہوات کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی طرف دل کشش کرتا ہے، دل کو پسندیدہ چیزیں شہوات ہیں۔ انسان جب زندگی اس طرح گزارنا شروع کر دے، جو دل کرتا ہے وہ کرے، یہ شہوات کے پیچھے جانے والی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک باڑ کی ہے جہنم کے گرد، ایک باڑ کی ہے جنت کے گرد۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جو شہوات جنت کے گرد باڑ ہے، وہ جو نفس کو پسند نہیں آتے نا کام، مشکل کام ہے، وہ ان کی باڑ جنت کے گرد۔ انسان مشکل کام کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں، جو انسان کو پسند نہیں آتے، طبیعت نہیں مانتی، پھر بھی وہ کرتا ہے، یہ جنت کو لے جاتے۔ شہوات جو ہے یہ اسکن کی باڑ ہے جہنم کے گرد،
انسان جب مرغوبات نفس میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کو پھسلا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ لوگ شہوات میں پڑے اور چاہے نبیوں کی اولاد ہوں، پھر یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا توبہ، ایمان اور کردار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو تقوی عطا فرماتا ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو شخص متقی بن کے زندگی گزارے اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ متقی بن کے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ایک نقطہ ہے، طے کر لیں، ابھی کر لیں۔ جس وقت جس نے یہ طے کر لیا کہ اللہ میں نے ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا نہیں کرنا جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اللہ میں نے چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا چھوڑنا نہیں ہے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے، جس نے جس دن یہ طے کر کے عمل شروع کر دیا انشاءاللہ متقی ہے، اور اس عمل پر زندگی گزار لے، اس ترجیح نقطے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ فرمایا نماز اور عبادت پر ڈٹے رہو، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، یہ جو اللہ کی بندگی، یہ جو اسلام، یہ عبادات کا نظام، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے میں انسان کا معاون ہوتا ہے۔ دل میں ایمان بھر جاتا ہے، تقوی آتا ہے، انسان آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر قیامت سے متعلق جو شبہات ہیں ان کا ذکر کیا کہ انسان بھول گیا ہے کہ ہم نے اس کو عدم سے تخلیق کیا تھا، یا یہاں آ کے پھر رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں، یقول الانسان اذا مت لسوف اخرج حیا، اب یہ انسان باتیں کرتا ہے میں مر جاؤں گا پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، سوال کرتا ہے۔ اس سے بندہ پوچھے سبحان اللہ کہ تو پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوا تھا، کبھی غور کیا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اس سے پہلے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا نا تو تھا ہی کوئی نہیں، جب تو تھا ہی کوئی نہیں تو تمہیں پیدا کر دیا ہے، اب تو ہے، تو جب تھا ہی کوئی نہیں تو پیدا کر دیا ہے، تو اب تو ہے، تو پھر پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، سبحان اللہ۔ اب آگے پھر فرمایا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا ان کو بھی اللہ ایک دفعہ جہنم کا نظارہ ضرور کروائے۔ اللہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہر شخص کو ایک دفعہ جہنم سے گزارنا ضرور ہے، اور اس قدر خوفناک اس کا منظر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کسی کو ایک دفعہ جھلکی دکھا دی جائے، اس کے عذاب، اس کے معاملات اللہ معاف فرمائے، صرف اس کا منظر دیکھ کر انسان قسمیں اٹھائے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، دکھ ہی دکھ اس کو ہر طرف نظر آئیں گے، ایک جھلک اس کو اس قدر مخبوط الآواز کر دے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے اوپر ایک پل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ پل سمبولیکلی بتایا بہت مشکل ہے اس پر سے گزرنا ہر ایک نے، ان منکم الا واردھا وکان ربک وکان علی ربک حتما مقضیا، تیرے رب نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہر ایک نے اس سے گزرنا۔ فرمایا وہ پل ہے جہنم کے اوپر، اور پل صراط جس کو کہا جاتا ہے عام لفظوں میں، وہ پل ہے، اس کے اوپر سے ہر کے گزرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو پھر کوئی گزرنے والی بات تو کوئی نہ ہوئی۔ فرمایا جہنمی کٹ کٹ کے گریں گے اس میں سے، اللہ، اور جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا ہو، یہ اس طرح یہ سمبولیکلی علامتی طور پر اللہ کریم نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس لیے نشانی یہ بتائی ہے کہ انسان سمجھ لے کہ کسی بھی مادی ذریعے سے اس پر گزرنے کا کوئی امکان نہیں، اس پر سے گزرنا ہے تو صرف ایمان کی طاقت سے گزرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے جن کو اللہ نے اتنا مضبوط ایمان دیا ہوگا وہ یوں گزریں گے جیسے پلک جھپکتے میں گزر، بجلی کا کوندا ادھر چمکا اور ادھر، وہ گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے گزر گئے، سبحان اللہ، ایک دم ادھر ہوں گے۔ بعض ہوا کی طرح گزریں گے، یعنی یہ ایمان کی بنیاد پر۔ فرمایا بعض پرندوں کی طرح جائیں گے، پرندے اڑتے اڑتے گزر جاتے، یعنی جس قدر جس کا ایمان مضبوط ہے وہ اسی قدر جلدی سے گزر جائے، اللہ۔ فرمایا بعض جو ہے گھوڑ سواروں کی طرح، اور وہاں سے گزریں گے، یعنی گزر جائیں گے سب، ہر ایک کے گزرنے کا انداز مختلف ہوگا۔ جو فوراً گزر گیا اس کو تو وہ خوفناک مناظر نے ڈرایا بھی نہیں، ہر ایک سے بچ گیا، وہ تو نکل گیا۔ پھر جو آرام آرام سے گیا وہ گویا ڈرتا تو گیا لیکن گزر گیا، سبحان اللہ۔ یہ مختلف کیفیتیں۔ پھر فرمایا بعض زخمی ہو کر بچ کے نکل جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے لیکن وہ بھی نکل جائیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن جو جہنمی ہوں گے وہ کٹ کٹ کے اس کے اندر گر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ کافروں کا جو زعم باطل ہے
آیت نمبر 77 میں ایک خاص بات فرمائی، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرْدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ ایک کافروں کا کردار ہے جو ہمیشہ یہ سپیسیفک کردار ہے یا ہمیشہ کافروں کا یہ معمول ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سانو اللہ اتھے بھی دیتا ہے، آگاہ میں دے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان یہاں بھی دھکے کھا رہے ہیں، آخرت میں بھی دھکے کھائیں، اور یہاں بھی ہم موج کر رہے ہیں، ہم آخرت میں بھی موج کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر مفسرین لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل، اس نے ادھار دینا تھا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت خباب جو تھے وہ اس سے جا کے کہتے تھے کہ یار میرے پیسے دے دو، تو وہ آگے سے بکواس کیا کرتا تھا کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ مر کے اٹھنا ہے پھر آگے جانا ہے، یہ مذاق سے کرتا تھا۔ تو وہاں جا کے لے لینا ادھار، جو ادھار تم نے لینا ہے وہاں لے لینا، میں تیرا ادھار وہاں چکاؤں گا۔ کیوں؟ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، میں وہاں اٹھا بھی نہ دوبارہ تو جیسے یہاں میں مالدار ہوں وہاں بھی میں مالدار ہوں گا، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد مجھے یہی اسی طرح وہاں بھی دے گا۔ یہ وہ کافروں کا زعم باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب میں جھانک کے دیکھ لیا یا اللہ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا اس کو مال ملے گا اور اولاد ملے گی اور آگے جا کے؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ایک تو اس کو جو عذاب ملنا تھا نا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، ایک عذاب وہ ہے جو اس کے یہ کہنے کی وجہ سے، یعنی اس کے اعمال کی وجہ سے جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، اس کے کہنے کی وجہ سے اس کا عذاب اور بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو عقیدہ ابنیت ہے، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ اس قدر شرمناک عقیدہ ہے اور اس قدر خوفناک عقیدہ ہے اور تباہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جئتم شیئا ادا، بڑی شرمناک بات تم نے کی ہے جب یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا، یعنی کہاں اللہ کی ذات، کہاں یہ مخلوق اتنی سی، پوری کائنات میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں لاکھوں کروڑوں میلوں پر، اربوں خربوں نوری سالوں کے پر پھیلی ہوئی کائنات اللہ کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس سب کا خالق و مالک، اس کے بارے میں تم کہتے ہو اس کی اولاد ہے، یہ ویسے ہی شرمناک ہے یہ کہنا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کے ذات کا تصور واضح ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اس قدر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات جو اللہ کی غلام ہے یہ پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، آسمان گر جائے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان بدبختوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد کہنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ آخر پہ ایک اہل ایمان کو خوشخبری دی ہے، فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو نیک لوگ ہیں ایمان والے، اگر عمل بھی اچھے کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو محبوب خلائق بنا دیتا ہے، یعنی ان کو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک خوشخبری دی، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے اندر بخاری شریف میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، محبت ہی تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حدیث تازہ کر لیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سنانے سے پہلے میں عرض کر لوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت آتی کیسے ہے، میں یہ عرض کر لوں عملی طور۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو میرا قرب حاصل ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے، جو فرض ادا کرتا ہے اس کے ذریعے بھی اس کو میرا قرب اور میری محبت حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص نوافل کی کثرت کرے اور نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرے اور میری محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو فرمایا نفل کے ذریعے تو اس کو وہ محبت حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں اور کان ناک بن جاتا ہوں، اور پھر وہ مانگتا ہے پہلے ہی قبول ہو چکا ہوتا ہے، وہ زبان سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے قبول کر لیتا ہے، اس کی آنکھ اٹھتی اس طرف ہے جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے کان سنتے ہی وہ کچھ ہے جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی اللہ کی مرضی سے بن جاتی ہے جو نوافل کی پابندی کرتا ہے۔ گویا فرائض اور نوافل وہی نظام عبادات جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو وہ جبریل کو بلاتا ہے،
جبریل فلاں میرا بندہ دنیا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ، جبریل کو حکم ہوتا ہے اللہ کے دربار سے کہ جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا ہے۔ جبریل علیہ السلام ملائے اعلیٰ میں اعلان کرتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے فرشتے، فرشتوں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ ملائے اعلیٰ کے اندر بات پھیل جاتی ہے، اللہ محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ کرتے کرتے آسمان دنیا کے فرشتوں تک بات پہنچتی ہے، ملائے اسفل ہر تک پورے آسمان میں بات پھیل جاتی ہے، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، سبحان اللہ۔ اور کرتے کرتے زمین والوں میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع۔ یہ ہے وہ دین کی محبت۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہوں، نیک کردار والے ہوں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ جو رحمان ہے وہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں بنیادی طور پر یہ ویسے تو کہہ لیجئے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ہی تفصیل سے بیان ہو، اور حضرت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو نصیحت سمجھیں۔ یعنی قرآن نے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے یہ کوئی بوجھ نہیں، یہ نصیحت ہے اور رحمان کی طرف سے ہے، آپ کے لیے بھی اعزاز ہے اور آپ کی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور رسالت کے جو فرائض ہیں اور جو حدود ہیں اس کی طرف ذکر کیا ہے، پھر رحمان کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 تک، یعنی کل 135 آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی، اور اس میں اتنی لمبا جو ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چونکہ مختلف جگہوں پہ آیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ ہے، لیکن یہاں پہ اور اس کی کئی وجوہات ہیں کیوں یہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، لیکن یہاں جو سورہ طٰہٰ کے اندر خاص طور پر یہ بیان ہوا ہے تو اس میں بالکل ایک منفرد اسلوب ہے اور ایک بڑا شاندار گویا نیا پیرایا ہے، ایک نیا اسلوب ہے جس میں اللہ کریم نے یہاں پہ بیان کیا۔ تو فرمایا کہ جب حضرت اس وقت کو یاد کرو، تمہارے پاس بات نہیں ہے وہ حالات حدیث موسیٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض رسالت بتا کے بتایا گیا ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں ملی، ان کے حالات تو دیکھو، یعنی جا رہے تھے اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى، جا رہے تھے اپنے رستے میں، ادھر سے آگ نظر آئی، پریشانی تھی، رستہ بھی نہیں مل رہا تھا اور سردی بھی تھی، تو آگ نظر آئی، انہوں نے کہا چل کے آگ لے آتا ہوں، اپنی بیوی سے کہا رکو ادھر، لمبے سفر میں راستہ پتہ نہ ہو، انسان پریشان ہوتا ہے، تو میں ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی راستہ بتانے والا بھی مل جائے، اور کو میں تھوڑی سی آگ لے آتا ہوں، کوئی کھانا شانا پکا لیں گے، کچھ اور کر لیں گے۔ اللہ، وہاں گئے تو معاملہ ہی اور تھا، سبحان اللہ۔ فلما أتاها نودي يا موسیٰ، قریب گئے، یہ موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلک، جوتے اتارے ہو میں تیرا رب ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی میں اور میں نے تجھے چن لیا، انا اخترت، دیکھیں نبوت کیسے ملتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ویسے میں ایک بات کروں، پتہ نہیں اب یہ بات جو ہے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا کرے۔ یہ ایک راہ چلتے بندے کو اللہ نے پکڑ کے نبوت دے دی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی خوبی کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے فرمایا وہ تو بیچارے آگ لینے گئے تھے اور راستہ بھولے ہوئے، آگ لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے بندے کے بس میں ہے کیا؟ ویسے تک بھی نہیں بندے کے بس میں، بندہ خواہ مخواہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، میں وہ اور میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ نتیجہ یہی نکلے گا، غور و فکر کریں قرآن پر، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندے کے بس میں ککھ بھی نہیں۔ ہم جبر و قدر کا مسئلہ پڑھا کرتے تھے، ایم اے میں جب میں پڑھتا تھا تو جبر و قدر فلسفے میں پڑھتے تو بڑے دلائل، جبریہ کے دلائل، قدریہ کے دلائل، اتنا اختیار ہے، اتنا نہیں ہے، یہ وہ عجیب و غریب مثالیں، عجیب و غریب دلائل، قرآن کی آیتیں ادھر ادھر، بحث و مباحثہ خوب جناب۔ ایک دن میں نے والد صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا،
میں ان کے ساتھ بطور ڈرائیور جا رہا تھا، لمبا سفر تھا، تو میں نے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی یہ جبر و قدر کا مسئلہ کیا ہے، آپ ذرا مجھے، کیونکہ بحث کرنے کی اس وقت عادت تھی تو پتہ چلتا تھا کہ کسی سے بھی بات کریں تو شاید نیا نقطہ سمجھ آ جائے. تو میں نے کہا بھی آپ کا کیا خیال ہے جبر و قدر؟ اللہ، والد صاحب کہتے ہیں ککھ بھی بندے کو اختیار نہیں، ذرہ بھر اختیار نہیں، سب اللہ کا اختیار. میں نے آگے سے کہا، اب ظاہر ہے میرا تو اس وقت سوچ کا پیراڈائم اور تھا نا، تو میں نے کہا ابا جی اگر بندے کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے پھر جزا سزا کس بات کی، اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے جب یہ کہا تو مجھے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان دے تو سمجھ آ جاتی ہے. یہ معاملہ ہے ایمان کا، ایمان سے سمجھ آتا ہے، عقل دوڑانے سے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اکبر. بات تو اتنی سی ہے کہ بندہ سمجھ لینا کہ مجھے اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ امتحان بندہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. دنیا میں کوئی بندہ ہے جو امتحان اپنی مرضی سے دے؟ امتحان میں وہ مجھے ایک وکیل صاحب ملے، وہ کہتے ہیں یار مجھے اللہ نے امتحان میں کیوں ڈالا ہے، میں تو امتحان دینا ہی نہیں چاہتا، مجھے کیوں ڈالا ہے؟ بھئی اختیار ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکل جاؤ زمین و آسمان سے. اللہ اکبر. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تمہیں اعتراض ہے نا اللہ کے نظام پر تو یہ جو آسمان کا گولا ہے نا اس کے باہر نکل جاؤ. نکل سکتا ہے کوئی؟ جب نہیں نکل سکتے تو پھر اللہ کی اختیار کو، اللہ کی طاقت کو مان لو، اپنے عاجزی بن جاؤ. اختیار کی بات صرف اتنی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ سمجھاتا ہوں، یہ باہر دروازہ ہے نا، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. کوئی شخص کہے کہ جس نے باہر جانا چلے جاؤ بھائی تمہارے پاس اختیار ہے. اب آپ یہ بتائیں اختیار ہے کہ نہیں باہر جانے کا؟ ہے نا، باہر جانے کا اختیار سب کے پاس ہے. بھائی جس نے جانا باہر چلے جاؤ، لیکن ساتھ کہے کہ یہاں مڑتے ہی جو ہی باہر نکلے گا وہاں گڑھا ہے اس کے اندر گر جاؤ، وہاں گڑھا ہے اس میں آگ ہے، جو نکلے گا اس میں گڑھے میں گر جائے گا. اب بتاؤ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کو کوئی کہے کہ جس نے جانا چلے جاؤ بھائی یہ دروازہ کھلا ہے، لیکن جو نکلے گا وہ جہنم میں گر جائے گا. اللہ اکبر. تو جس کو ایمان آ گیا، جس کو یقین آ گیا کہ میرے جانے سے آگے گڑھا ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں. ٹانگوں میں جان ہے، چلنے کی طاقت ہے، لیکن اختیار کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے جہنم سے بچنا ہے، اس کے پاس اختیار نہیں. اور جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، جس کو ایمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے ٹانگوں میں طاقت ہے، جان ہے، سوچ ہے، میں کر سکتا ہوں، یہ بھی کوئی بات ہے میں نہ جاؤں، یہ میں جا رہا ہوں، میں جا کے دکھا دیتا ہوں، وہ اٹھ کے چلا جائے گا. بس یہ فرق ہے کس کے پاس اختیار اور کس کے پاس نہیں ہے، بھی اور نہیں بھی. تو فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چن، اللہ ہمیں بھی چن لے. نبوت ختم ہو گئی، اللہ اپنے پیارے بندوں میں تو شامل کر لے. اللہ اپنے ماننے والوں میں، اپنے قرب والوں میں، اللہ اچھے امتیوں میں شامل کر لے. تو ہم اللہ سے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، اللہ نے نبیوں کو چنا. اللہ سب کو شان دینے والا، اللہ سب کچھ عطا کرنے والا. اللہ تو ہمیں بھی جہنم سے بچا کے جنت میں جانے والا بنا دے. بھائی اتنی سی بات ہے. یہ عاجزی آ گئی تو سارا اختیار آ گیا. سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، یہ ہے کرنے کا کام. اپنے آپ کو با اختیار نہ سمجھو، میری بندگی کرو، غلامی کرو. واقیم الصلاۃ علی ذکری، ہر ویلے میری یاد رکھا کر، اور یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھا کر. ہر ویلے اللہ یاد ہو، ہر وقت اللہ یاد. اصل بات یہ ہے ہر وقت اللہ یاد، اللہ ہر وقت یاد رہے، اس کی پریکٹس کے لیے نماز پڑھو. نماز ہر وقت انسان کو اللہ یاد کروانے کے لیے ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ. اور ساتھ یہ یاد رکھو قیامت آنے والی، ان الساعۃ آتیۃ. اب دیکھیں جلدی سے چھوٹے چھوٹے جو پورا جو زندگی کا خلاصہ تھا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. سبحان اللہ. قیامت آنے والی، اکاد اخفیہا، میں نے اس کو رکھا ہے خفیہ، لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر ایک کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا. اس
اللہ ساری بات بتا کے پوچھا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ اب اندازہ کریں ذرا گفتگو کس سے ہو رہی، کس سے گفتگو ہو رہی؟ یہ کوئی محلے کا کوئی چھوٹا موٹا افسر ہم سے گفتگو کر رہا ہو نا، ہم پھولے نہیں سماتے۔ رب العالمین سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا چاشنی ہوگی، کیا سرشاری ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب گویا بولنے کا موقع ملا اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ گفتگو کا مزہ، بولنے کا موقع۔ قال ہی عصای، اب جواب تو اتنا ہی تھا نا، یہ سوٹا ہے میرا عصا ہے، اتنا نہیں کہا۔ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا اس سے تو کیا کرتا ہے، لیکن یہ شوق ہے گفتگو کا، شوق کلام ہے، یہ کلام کی لذت ہے کہ اللہ عصا ہے، میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پتے بھی اسی سے جھاڑتا ہوں، سبحان اللہ۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اب باقی کام نہیں بتائے، مختصر کیا، یعنی یہ بھی خوف تھا نا کہ کہیں کلام لمبا نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، لہذا فرما دیا ٹیک بھی لگاتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس میں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس سے ایک ادب یہ ملا کہ جو ادب کا مقام ہو وہاں کلام لمبا نہیں کرتے، جتنا مرضی مزہ آ رہا ہو، جتنا مرضی لطف آ رہا ہو، کلام لمبا نہیں کرتے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے ان کا ذکر ہے، اور پھر جو حضرت ہارون کو ساتھ وزیر بنا دیا، کیونکہ کہتے ہیں زبان میں لکنت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بچپن میں جو فرعون کے گھر میں جب تھے تو فرعون نے ایک دفعہ پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بچے تھے نا تو فرعون کے گھر میں وہ کبھی اٹھاتا تو اس کی داڑھی پکڑ لیتے، تو اس کو خوف آتا تھا کہیں یہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو، کیونکہ پکڑا تو دریا سے تھا، تو اس کو خوف آتا تھا کہیں یہ وہی نہ ہو میرا دشمن ہے۔ تو اس کو وہ بی بی اس کے سمجھاتی ہے بچہ ہے اس کو کیا پتا، تو پھر وہ کبھی اس نے امتحان لینے کے لیے کہ بچے کو پتا ہے کہ نہیں پتا، ایک طرف انگارہ رکھ دیا اور ایک طرف کھانے کا ٹکڑا رکھ دیا کہ بچہ کیا پکڑتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، بچے کو تو انگارہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے، انہوں نے پکڑ کے تو منہ میں ڈال دیا، اس سے زبان میں لکنت پیدا ہو۔ اور جب اللہ نے نبوت کا بوجھ ڈالا تو سے خیال آیا کہ اللہ میری تو زبان بھی پوری طرح سے بات نہیں کر سکتا میں، تو ایسا کر ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، سہارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے ساتھ تیرا وہ اس کو وزیر بھی بنا دیا، جا تیرا مطالبہ پورا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ دوسری دفعہ تیرے اوپر احسان کیا ہے، وہ بھی ہم نے احسان کیا تھا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب تیری ماں تجھے اٹھا کے پھرتی تھی اور جگہ جگہ فرعون کے کارندے پھرتے تھے کہ نیا بچہ جو ہے تو قتل کر دینا ہے، اس وقت جو ہم نے تجھے بچایا تھا وہ بھی تیرے اوپر احسان کیا تھا، آج تیرے اوپر پھر احسان کیا۔ اللہ کے احسانات ہیں۔ پھر فرمایا مشن کا آغاز کرو نرمی سے، مسئلے سے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے پاس چلے جاؤ، ہے سرکش بدبخت، إِنَّهُ طَغَىٰ، لیکن تم نے نرمی سے بات کرنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی سے بات کرنے سے ہو سکتا ہے بات مان جائے، ملائمت سے بات کرنی، اور جا کے پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں، بڑا ہے، سرکش ہے، ظالم ہے، جابر ہے، نہیں، قال لا تخافا، ڈرنا نہیں ہے، اننی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری بات سن بھی رہا ہوں، مانیٹرنگ لگی ہوئی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں تمہارا خیال کروں۔ یہ خوبصورت پیرایا، سبحان اللہ، پورا قصہ پڑھتے جائیے، اتنا دل خوش ہوتا ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبیوں کو اور اپنے اللہ والوں کی حفاظت فرمائی۔ آگے درس توحید بھی دیا اور درس توحید کا انداز بھی سکھایا، سبحان اللہ۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، ان کا رب، تمہارا رب کون ہے؟ اب یہ سکھایا ہے اللہ نے، کہنا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، کہ کہنا کہ وہ ہمارا رب ہے جس نے ہر چیز عطا کی ہے اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو راستہ دکھایا ہے، وہ ہے ہمارا رب۔ البتہ اگر کوئی تاریخ کا سوال کرے، ابھی دیکھیں یہ مکالمہ کسی کافر سے ہو تو ایسا سوال وہ کر سکتا ہے نا جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو، تو اس سوال کے جواب میں یہ کوئی
کسی شخص کے نقص کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں پتا. فرمایا تمہیں اس نے سوال کیا فما بال القرون الاولی، پہلے لوگوں کا کیا حالات بنے. تاریخ کا سوال پوچھا، پچھلے لوگوں کے حالات کیا تھے وہ بتاؤ. تو تاریخ کے سوال کا جواب فرمایا قال علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے لکھا، میرے پاس علم کوئی نہیں. اندازہ کیجئے سرکش کے پاس گئے ہوئے، تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہوئے، اللہ کے بندے، اللہ کے نمائندے بن کر، لیکن ہر بات کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا دنیا میں جو شخص یہ کہے گا مجھے ہر بات کا پتہ ہے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. مطلب کسی بات میں وہ کہتا ہی نہیں کہ مجھے نہیں پتا. دنیا جہان کا سوال پوچھ لو، کوئی نہ کوئی وہ اپنی مرضی سے تکا بنا کے بتا دیتا. اللہ تعالیٰ تاریخ کے بارے میں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ پچھلی امتیں گزر گئیں، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں، تم اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کی فکر کرو. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے بعد پھر جو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، اس میں بھی یہاں پہ ایک خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو تقریر کی ہے. یہ کسی اور مقام پہ، یہ سورہ طٰہٰ کے علاوہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، جادوگروں کو بتایا کہ تم جو ہے نا، قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، ان کو عذاب سے ڈرایا کہ بدبختو یہ جھوٹ موٹ بنا کے اللہ پر کذب بیانی نہ کرو، جادو سے باز آ جاؤ. وقد خاب من افترا، جو جھوٹ بناتا ہے، جو من گھڑت باتیں کرتا ہے، وہ خسارے والا ہے، اللہ کا عذاب کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ. جادوگر ایمان تو بعد میں لائے نا، تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے نا، اس کا تقریر کا بھی اثر ہوا، اور آپس میں سرکوشیاں کرنے لگے کہ کہیں سچائی نہ ہو. اللہ اکبر. آپس میں ان کے اختلاف پہلے ہی پڑ گیا تھا، لیکن انہیں بات چھپا لی، واسروا النجویٰ، آپس کی سرگوشی چھپائی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے سارے جادوگروں کو شکست دے دی، موسیٰ علیہ السلام جو کامیاب ہو گئے. لیکن جب جادوگر جادو پھینکا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اتنے سانپ بھرا ہوا، پورا میدان سانپ ہی سانپ نظر آئے، بندہ ڈر تو جاتا ہی ہے. اللہ کے نبی تھے پھر بھی ڈر گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ کے دل میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا. قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ کامیاب ہیں، آپ نے صرف کام یہ کرنا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے جو دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو پھینک دو، بس جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ پھینک دو. کیا مطلب؟ رہتی دنیا تک کے لیے اہل ایمان کے لیے اس میں سبق ہے. جادو بادل کی طرح گرجتا، کڑکتا، برستا نظر آئے، مرعوب نہیں ہونا. ایک دفعہ دل میں آتا ہے، اور یہ تقاضۂ بشری کے تحت آتا ہے، فطری طبی خوف آتا ہے. اس کے باوجود یہ جو انبیاء ہیں نا، خوف آنا، احتیاج ہونا، خوشی کی بات ہونا، غم ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم کھاتے تھے، یہ ساری چیزیں یہ نبوت کے منافی نہیں ہیں. یہ اعزاز اور کمال ہے نبی کا کہ ان ساری احتیاجات کے باوجود وہ اللہ کا کامل بندہ ہوتا ہے. سارے خوف اور ساری احتیاجات کے باوجود وہ اللہ کا کامل بندہ، یہی تو اعزاز ہے نبوت کا، سبحان اللہ. اور یہ عصمت انبیاء اور کمال نبوت کے منافی نہیں. ہمارے لیے درس یہ ہے کہ حالات جتنے مرضی خراب ہوں، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہ نہیں کہا کہ عصا پھینک دو، فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے پھینک دو. ہمیں یہ کہا جا رہا ایمان کی طاقت سے آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے پاس جو کچھ ہے پھینک دیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کچھ بھی نہ ہو نا، قل هو اللہ تو آتی ہے نا، آپ کے سامنے جو مرضی، معوذتین تو آتے ہیں نا، آپ کے سامنے بڑے سے بڑا جادوگر کھڑا ہو، آپ بس معوذتین پڑھ دیں، اور کچھ نہیں، بسم اللہ ہی پڑھ دیں، کچھ پڑھ دیں جو منہ میں آتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے. ایک دفعہ نا میرے گھر میں کوئی مسئلہ تھا، تو میں نے ایک بزرگ تھے، ان کو دم کرنے کے لیے بلایا. پرانی بات، بزرگ ماشاءاللہ اللہ والے تھے، قرآن پڑھتے تھے بہت. تو وہ آئے گھر میں، انہوں نے دم شم کیا، چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد میری اہلیہ کو خواب آئے. وہ کہتی ہے خواب میں ایک چڑیل آئی ہے بہت بڑی نا، یوں گھر میں داخل ہو گئی، اتنی بڑی. تو کہتے ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوئی اور میری طرف آ رہی ہے، تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بابا جی جو ہمارے گھر میں دم کرنے کے لیے آئے تھے، وہ آگے آ جاتے ہیں اس چڑیل کے اور میرے درمیان. تو وہ آگے آتے ہیں تو اس چڑیل نے بابا جی کو یوں کر کے پکڑا اور ایک طرف کر دی،
اور پھر وہ میری طرف آ رہی اتنی بڑی چڑیل. تو وہ کہتی ہے خواب میں مجھے کچھ اور تو سمجھ نہیں آئی, تو میرے منہ پہ سورہ فاتحہ جاری ہو گئی, تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر. تو کہتے میں پڑھنے شروع کی ہے تو وہ بلا وہیں رک گئی. تو کہتے میں پڑھنی شروع کی ہے تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹی ہونی شروع ہو گئی. تو ولدالین پہ میں پہنچی ہوں تو وہ بالکل اتنی سی ہو گئی, اور اتنی سی ہو کے وہ کھڑکی سے باہر دفع ہو. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دم درود کروانے کی ضرورت نہیں, اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, یہ مانا ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے, بسم اللہ بھی آتی ہے نا, وہ بھی کافی ہوگی انشاءاللہ, لیکن اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, یہ مانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے فرمایا کہ جب جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا, فرعون تو سیخ پا ہو گیا غصے سے. اس نے کہا جناب ٹانگیں تڑوا دوں گا, ہاتھ کٹوا دوں گا, سلی پہ چڑھا دوں گا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا أَبْقَىٰ. لگ پتہ تمہیں جائے گا کہ ہمارا عذاب کتنا سخت ہے, ہماری سزا ہم کتنی سخت دیتے ہیں. تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, میں دیکھتا ہوں. اب دیکھیں اس سے پہلے وہ اس سے اجر مانگ رہے تھے, اب وہ ایمان لے آئے ہیں. ایمان اور بے ایمانی کا یہی فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دے تو پھر دنیا کی ہر چیز ہیچ لگنی شروع. اب وہی فرعون ہے جس سے پہلے ڈرتے تھے, اب اس کو کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا. اب تو جو مرضی کہتا رہے, ہم تیری بات کو ککھ بھی ترجیح نہیں دیتے. جو بات اللہ نے ہمیں سمجھا دی, اب تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں. فَقْضِ مَا, تو جو تیرے سے ہوتا کر لے. کیا کرے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہمیں مار دے گا, اچھا ہماری رب سے ملاقات ہو جائے. پر پریشانی کیا ہے سبحان, انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. ہمیں تو یہ ڈر ہے وما اکرہتنا علیہ من السحر, جو اس سے پہلے تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا, اس پر ہم اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم گناہ کرتے رہے. اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے. لہٰذا کوئی ان کے اوپر پرواہ نہیں تھی ان کو, اور کوئی پریشانی نہیں تھی. کتنا وقت لگا, چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے وہ ایمان رکھتے تھے فرعون پر, تو ان کے خوف, ان کی دہشت, ان کا ڈر, ان کی امیدیں اور تھیں. اب چند گھنٹے یا چند منٹ گزرے, اب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, اب ان کے خوف, ان کی امیدیں, ان کی دہشت, اب وہ سب کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے. اس طرح پوری زندگی کا جو بدل جاتا ہے طریقہ. موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ, پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا لیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, بہت غصہ آیا. یبن ام لا تاخذ بلیہتی واللہ براسی, حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ, غصے ہوئے, یہ کیا کیا تو. یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے, وہ کہتے ہیں یبن ام لا تاخذ بلیہتی واللہ براسی, اے میرے ماں جائے, میرے بھائی میری نہ پکڑو داڑھی اور نہ مجھے اس طرح سے کرو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل اللہ ولم ترقب قولی. میں نے دیکھ تو لیا تھا یہ بدبخت شرک میں مبتلا ہو رہے تھے, بچڑے کی پوجا کر رہے تھے. میں نے زیادہ کہا تو تھا, میں نے روکا تو تھا, لیکن میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ واپس آ کے مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ان کو تفرقے میں مبتلا کر دیا, اور پھر آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ نے میری بات کا خیال ہی نہیں رکھا. کیا مطلب؟ معاشرے کو اکٹھا رکھنا, مسلم معاشرے کو تفرقے میں مبتلا نہ ہونے دینا, یہ بڑی ذمہ داری ہے. تفرقہ زیادہ بڑا گناہ ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے مبتلا ہونا, مبتلا ہونے کے اعتبار سے شرک بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, اس کو قبول کر لینا, شرک میں کبھی مبتلا نہ ہو. مبتلا ہونے کے اعتبار سے شرک بڑا گناہ. لیکن تبلیغ, دین پہنچانا اور لوگوں کی نگرانی, مانیٹرنگ, معاشرے کی اصلاح, اس اعتبار سے شرک کو برداشت کیا جا سکتا ہے, تفرقہ بازی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یعنی حضرت ہارون علیہ السلام گویا بتا رہے ہیں کہ میں نے اس لیے ان کو بچڑے کی پوجا سے سختی سے نہیں روکا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہیں کیا. گویا تفرقہ پیدا نہ کرنا زیادہ بڑی ذمہ داری ہے, اور تفرقہ میں مبتلا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. گویا کرنے کے اعتبار سے شرک بڑا گناہ ہے,
اور اصلاح کے اعتبار سے تفرقہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کے علاوہ ہر گناہ برداشت کیا جا سکتا ہے تاکہ امت کے اندر تفرقہ نہ پڑے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو بنایا تھا بچھڑا وہ ایک سامری تھا، بدبخت، اس نے کوئی زیورات اکٹھے کر کے اس میں سے بچھڑے کی آواز آتی تھی اور سارے لوگ اس کی طرف، اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کو اور جلا بھی دیا، یعنی صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے ہوں، کیونکہ وہ سونے کا بنایا تھا اور اس کو ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تو لوگ ان ٹکڑوں کو بھی استعمال کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، کہ اس کو صرف توڑنا نہیں ہے، توڑا بھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا، پھر اس کو آگ میں جلایا، پھر اس کی راکھ سمندر میں بہا دی۔ کیا مطلب؟ شرک کے آثار ختم کرنا بھی ضروری ہے، آثار شرک کا خاتمہ ضروری ہے۔ کوئی ذرا سی راکھ بھی رہ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک جو ہے اٹھ کے پھر شرک کا آغاز کر دے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا۔ آگے آیت نمبر 98 سے بھی درس توحید ہے، اور یہ جو بیان شدہ واقعات ہیں ان کی حکمت ہے، اور فرمایا جو توجہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو توجہ نہیں کرتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، جو اللہ کی توحید سے منہ پھیرتا ہے، ان بیان واقعات میں جو توحید کے درس ملتے ہیں وہ ان کی طرف منہ نہیں پھیرتا، یہ جو اعراض عن ذکر ہے نا، یہ پھر پورا ایک اسلوب آگے چلتا ہے، اعراض عن ذکر، جو شخص توجہ نہیں کرتا قیامت والے دن وہ بوجھ اٹھائے گا۔ یہاں یہ فرمایا، پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضِنْكًا کا، جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے ہم ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، قیامت والے دن اندھا اٹھے گا، کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج کیوں اندھا ہو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے ہمیں بلایا تھا، آج ہم نے تجھے بلا دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر سورت کے اختتام پر چند نصیحتیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو، اور دنیا کے مال کو لالچ سے نہ دیکھو، یہ امتحان ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ امتحان کے لیے ہے۔ لہٰذا جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جس کو ملا ہے وہ بھی امتحان ہے اور جس کو نہیں ملا وہ بھی امتحان ہے، تو پھر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، خام خواہ انسان پریشان نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ قل کل متربص فتربصوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے، آپ بھی انتظار کریں، اور فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، کون سیدھے رستے پر ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ آگے سورۃ الانبیاء ہے، اور سورۃ الانبیاء بھی متوسط مکی دور کی صورت ہے، اس میں 17 انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبلیغ حق، آزمائشیں، مشکلات، کامیابیاں، دلائل توحید، رسالت، آخرت، یہ اصول دین کے جو مضامین ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ابتدا جو ہے قیامت کی خبر سے ہے، اقترب للناس، بہت ہی ہولناک بات ہے، خوفناک بات ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت سر پہ پہنچا ہوا ہے، لوگوں کو فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی اور قیامت کی فکر عطا فرمائے۔ آگے نبوت اور رسالت کی حقیقت بتائی ہوئی ہے کہ یہ سارے کے سارے مرد انسان ہم نے بھیجے، الا رجالا نوحی الیہم، ہر ایک کو ہم نے ایسا ہی نبوت دے کے بھیجی تھی، سارے انبیاء اسی طرح کا مشن لے کے آئے تھے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا تو جن لوگوں کو علم ہے، تاریخ کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ اور آگے پھر آیت نمبر 16 سے دلائل توحید ہے، زمین و آسمان کو کھیل تماشا نہیں ہے، حق و باطل کی یہ جنگ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کائنات میں اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے نا الہ، تو اب تک جھگڑا ہو چکا ہوتا۔ اچھا یہ جو بات ہے نا، اس پہ میں اکثر غور کرتا ہوں، آپ بھی غور فرمائیں تھوڑا سا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بڑی مشہور آیت ہے، لوگ توحید کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر زمین میں، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ زیادہ الہ ہوتے لفسدتا، تو لڑائی ہو چکی ہوتی نا، بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا، زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو چکا۔ یہ اس طرح سے سموتھلی نہ چلتے، ایک کہتا میں یہ کرتا ہوں، دوسرا کہتا میں یہ کرتا ہوں۔ فسبحان اللہ، وہی بات، وہ تو پاک ہے، رب العرش عما یصفون، وہ عرش کا رب۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک مقدمہ، ایک قضیے کا ایک پہلو تو آپ کو بتایا کہ ایک دلیل کے طور پر کہ زیادہ ہوتے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا، چونکہ بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن یہ رب العرش کو اگر آپ دیکھیں نا، تو اللہ کا عرش، اس کی کتنی بڑائی ہے، جو بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کہ لق و دق صحرا ہو، لاکھوں میل لمبا، جس کا نہ پتہ، اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو ہلکا، تو جو اس انگوٹھی کو
نسبت ہے لق و دق صحرا سے، وہی اس پوری کائنات لاکھوں اربوں خربوں نوری سالوں کے فاصلے پر پھیلی ہوئی کائنات، جس کا حد حساب نہیں ہے کہ کتنی لمبی چوڑی ہے، اس پوری کائنات کی حیثیت اللہ کی کبریائی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک چھلا ہو، اتنی سی کائنات۔ اب یہ بتائیں اتنی سی کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو تو وہ الہ ہو سکتا ہے؟ یعنی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو الہ سمجھنے کی، اور لوگ شریک پتہ نہیں کیسے ٹھہرا لیتے ہیں، یعنی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، ان مخلوق کے لوگوں کو اس کائنات میں اس نقطے میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کی کبریائی کا، تھوڑا سوچے تو صحیح۔ پھر آگے توحید کے آفاقی دلائل ہیں، مظاہر فطرت اور زمین و آسمان کی تخلیق کے باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر یہ جو بگ بینگ جو لوگ کہتے ہیں دھماکہ ہوا تھا، سائنسدان کہتے ہیں تاریخ میں پہلے یہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں، دھماکہ ہوا، پھر چیزیں پھیل گئیں اور کائنات بن گئی۔ ہو سکتا ہے ایسے بنی ہوئی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کانتا رتقن، یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، ہو سکتا ہے اسی بگ بینگ سے الگ کیا ہو، دھماکہ ہوا ہو۔ پھر فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو ہم نے زندگی پانی سے دی ہے۔ یہ بھی تحقیق کا ایک موضوع ہے کہ ہر چیز پانی ہے۔ جو تھیلیز پہلا فلسفی جس کو کہتے ہیں نا یونان میں پہلا سب سے فلسفی تھیلیز ملتی، اس کو کہتے ہیں تھیلیز آف ملیٹس، تالیس ملتی، اس نے یہ کہا تھا ایوری تھنگ از واٹر، ہر چیز پانی ہے۔ اب ہر چیز پانی ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھے ہوں گے کیا نہیں سمجھے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی سے دی ہے۔ اب اس پر تحقیق کرنی چاہیے کہ ہر چیز پانی، ہم تو ٹھوس چٹانیں دیکھتے ہیں، لوہا دیکھتے ہیں، پنکھے ہیں، لکڑی ہے، کیا ہر چیز پانی ہے یا صرف زندہ چیزوں کا تعلق ہے؟ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح توجہ دلا کے یہ مظاہر فطرت سے توحید کے دلائل دیے ہیں۔ فرمایا لیکن انسان بڑا جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، یہ جلد باز ہے، ہر چیز میں کالی مچاتا ہے۔ اللہ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب ساری نشانیاں یہ دیکھے گا، کالی مچانے کی اور جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، قیامت کو جو میزان لگے گا، فرمایا کہ تمہارا کو رتی بھر بھی جو نیکی ہوگی جو برائی ہوگی، اگر وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم لے آئیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کو۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم سے زیادہ حساب لینے والا کون ہے؟ آگے انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے آیت نمبر 51 سے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ دلائل توحید ہیں۔ بت توڑ دیے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا جی کس نے توڑے ہیں؟ ایک بڑے کو چھوڑ دیا، انہوں نے آ کے دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام، اس نے کہا جی ایک بندہ ہے جی وہ اس کا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، اس نے نہ کیا ہو، جاؤ پکڑ کے لاؤ، لے آئے۔ اب دیکھیں بڑے کے کندھے پہ کلاڑا ہے، باقی سارے ٹوٹے پڑے ہیں۔ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ تو نے کیا ہے۔ اب ویسے تو بندہ کوئی عقل ہو نا، عقل اگر ہو، کیونکہ مشرک کی مت ماری ہوتی، اگر ذرا بھی عقل ہو تو یہ سوال بنتا ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ وہ کیسا خدا ہے؟ وہ خدا کیسا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا؟ تو یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے ہی کیا۔ یہ سوال خود توحید کی دلیل ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ۔ اب یہ جو ہے نا کہ بعض نے اس کا سوال، اس کا جواب کو یوں لکھا ہے، یوں پڑھا ہے، قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ بڑے نے کیا، فاسألوہم، اس سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو ہے، کیا تو ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہ، یہ ان کا بڑا جو کھڑا ہے، باقی تو تباہ ہو گئے، یہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو، اگر میں نے کیا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اس نے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے کہ کیا تو ہے، میں نے کیا یا کس نے بھی کیا، تو اس سے پوچھ لو۔ اللہ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ یوں سر جھکائے کھڑے تھے، فقالوا انکم انتم ظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر یوں سر جھکائے کھڑے، ابراہیم پتہ تو تجھے ہے، بولتے تو یہ ہے نہیں، ہم کیسے پوچھیں؟ یعنی اتنی نہیں سمجھ آتی کہ جو بولتے نہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا پوجے جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ، بت پوجے جا رہے ہیں اور بک بجر خود بنا کے بیچ رہے ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے،
خدا بھی ہیں بیچے جا رہے ہیں. یہ پورا ہندوستان تو کیا بھرا ہوا. میں تو اگلے دن گیا ہوں گجرات. اللہ اکبر. مجھے کسی نے بتایا واللہ عالم, میں نے وزٹ تو نہیں کیا, تو گجرات میرا درس تھا تو اسی محلے میں تھا جس محلے میں شاہ دولے کا دربار ہے. تو میں نے ایسے پوچھا کہ وہ شاہ دولہ کا وہ جو لوہے کی ٹوپی ڈال کے بچوں کے سر چھوٹے کر دیتے تھے اور اس کو دولے شاہ کا چوہا کہتے تھے, تو میں نے کہا اب بھی یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں یہ تو الحمدللہ ختم ہو گیا, کافی عرصے سے اب وہ لوہے کی ٹوپیاں وغیرہ نہیں پہناتے. لیکن ایک اور کام کئی سالوں سے شروع ہوا ہے کہ لوہے کے اور پیتل کے اور مختلف قسم کے دھاتوں کے بت بنا کے یہاں بیچے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمان کہلانے والے اب اسی دربار پہ بیٹھے بت بیچ رہے ہیں اور لوگ آ کے بت خرید کے اس کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں. اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا. انا للہ. تو اگر بندہ خود ہی سوچ لے تو ان کا بودھا پن تو خود ہی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف سوال کیا ہے اور کچھ نہیں کیا, اور مشرکوں نے خود شرمندگی کا اظہار کیا جناب یہ بولتے تو ہے نہیں ہم کیا کریں. تو فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. یعنی جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اس کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اف لکم, تف ہے تم پر کہ کس کی پوجا کرتے ہو. یہ انسان ہو کے انسان کرتا کیا ہے. بہرحال آگے داؤد علیہ السلام کا, سلیمان علیہ السلام کا ذکر, ایوب صابر کا, دیگر انبیاء کا, مچھلی والا یونس سبحان اللہ. اچھا یہ جو مچھلی والا ہے نا, حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا خصوصی پیار ہے. کہیں صاحب الحوت فرمایا مچھلی والا, کہیں ذنون فرمایا مچھلی والا, یعنی پیار سے جیسے کہتے وذنون, وہ دیکھو مچھلی والے کا کام سبحان اللہ. اذ ذهب مغاضبا, یہ ناراض ہو کے چلا تھا سبحان اللہ, ناراض ہو کے چلا. فظن ان اللہ نقدر علیہ فنادى فی الظلمات, اس کا کیا خیال تھا ہم اس کے اوپر قابو نہیں رکھتے, ناراض ہو کے چلا گیا تھا. پھر خود ہی اندھیروں میں جا کے جب مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں گیا تو کیا کہا اس نے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو شخص بھی یہ دعا پڑھ کے جو شخص جو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ہر طرح کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں, ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. چھوٹی دعا, اس کو لوگ آیت کریمہ کہتے ہیں عام طور پہ, اور یہ تسبیح کی اللہ کی. اللہ تو پاک ہے, میرے اندر نقص ہے, سبحانک تو پاک ہے, نقص ادھر ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ظالم میں ہوں. بس یہ کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ تسبیح نہ کرتا یہ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ فرما دیجئے فقل آذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو خبردار کرنا تھا, میں نے کر دیا ہے, اب وہ قریب ہے قیامت یا دور ہے, تم اس کی تیاری کرو. اور فرمایا کہ وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین, کتنی دیر تم نے کیا کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اللہ ہی جانتا ہے. قال رب احکم بالحق, اللہ فیصلہ کر دے تو اپنے حق کے ساتھ. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون, ہمارا رب ہی رحمان ہے, رحمتوں والا ہے, وہی ہمارا مددگار ہے. اور جو کچھ کافر بکواس کرتے ہیں اس کے مقابلے میں بھی ہماری مدد کرنے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.